بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مسرت چنائی سے ہوں۔ جعفر طیار علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور کون سا وقت ہے یہ بتا دیجیے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں اگر آپ رہنمائی فرمائیں تو بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بڑا تفصیلی سوال ہے جاوید بھائی، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا۔ نماز جعفر طیار کا بہترین وقت روز جمعہ صبح میں ہے اگر اس نماز کو پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ جب بھی انسان چاہے اس نماز کو پڑھ سکتا ہے اور اس نماز کے ذریعے سے اپنی دعائیں، اپنی حاجتوں کو پروردگار سے حاصل کر سکتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان نماز جعفر طیار کو پڑھے گا۔ پہلی رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد، سورہ الحمد کے بعد سورہ کے بعد یہ 10 دفعہ انسان کو تسبیحات اربعہ، کہ جس کو انسان اپنی نماز کی تیسری رکعت میں پڑھتا ہے اور چوتھی رکعت میں پڑھتا ہے، اس کو انسان اپنی زبان پہ جاری کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 دفعہ، پھر رکوع میں بھی 10 دفعہ، پھر اس کے بعد قیام میں 10 دفعہ، پھر اس کے بعد سجدے میں 10 دفعہ، پھر بیٹھ کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر بیٹھ کر 10 دفعہ، اس طرح سے ایک رکعت، اور پھر دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ، سورہ الحمد کا اور اس کے بعد دوسرا سورہ، اور پھر 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں 10 دفعہ اسی تسبیح کو پڑھے گا، قیام کرے گا، رکوع کے بعد 10 دفعہ پڑھے گا، سجدے میں جائے گا 10 دفعہ پڑھے گا، پھر بیٹھے گا 10 دفعہ پڑھے گا، پھر سجدے میں جائے گا 10 دفعہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد بیٹھے گا، پھر 10 دفعہ پڑھے گا، پھر تشہد پڑھے گا۔ اس طرح سے یہ 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت مزید پڑھے گا۔ یہ نماز جعفر طیار ہے۔ البتہ بعد میں سجدے کی ایک دعا ہے اور آخری سجدے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان نماز چوتھی رکعت مکمل کر لے اس موقع پر بھی ایک دعا ہے کہ جو مفاتیح الجنان اور بقیہ کتابوں میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر اس دعا کو ضرور پڑھ لیا جائے۔ انشاءاللہ پروردگار اس دعا اور اس نماز کی برکت سے تمام مشکلات کو انشاءاللہ حل فرمائے گا۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کورونا کے طرف سے جو مر جاتے ہیں ان کو ہمارے مومنوں کے ڈائریکٹلی ہاسپٹل سے لاتے ہیں اور 15 فیٹ کے دوری پر دفن کرتے ہیں وداؤٹ غسل، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہاسپٹل سے اجازت نہیں ملتی غسل دینے کے لیے اور کوئی بھی غسل دینے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ جی، جیسا کہ ہمارے جاوید بھائی نے کہا کہ اور خود سوال کرتے وقت بھی مرد مومن نے یہ بات کہی ہے کہ ہاسپٹلز اجازت نہیں دیتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے کے مؤمنین بھی غسل دینے پر راضی نہیں ہوتے، لہٰذا غسل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس انداز میں پلاسٹک میں پیکڈ ہوتا ہے کہ اس کو کھول کر غسل دینا بقیہ کی زندگی کے لیے خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اسی انداز میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ تیمم کا حکم ہے کہ اس کے بدن کے اعضاء کے اوپر جہاں جہاں تیمم ممکن ہے، پیشانی، ہاتھ، ان 2 جگہوں کے اوپر تیمم کرا دیا جائے، اور اسی انداز میں اس کو کفن پہنا کر پلاسٹک کے اوپر سے اس پر نماز میت پڑھی جائے، اور پھر ان کو جو حکم ہے میڈیکل سائنس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس کے مطابق گہری جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کا چینل مجھے بہت پسند ہے، یہ چینل آپ کا ہے اور ہم سب کا ہے، اور یقیناً اس کو پسند کرنا چاہیے کیونکہ پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف زوجہ پر واجب ہے کہ شوہر کی ہر بات مانے؟ کیا شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور میرے شوہر کے ویسے تو تعلقات اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے میرے شوہر میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اور جب میں پوچھتی ہوں تو ہمارے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے، سولوشن بتا دیجئے۔ یہ سوال اور اس کا جواب تو ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس کے لیے ایک سیریل نہیں، ایک پروگرام نہیں، بلکہ کئی پروگرامز ہونے چاہیے۔
ظاہر ہے کہ ایک طرف سے سوال آیا ہے، دوسری طرف کی بات نہیں سنی گئی ہے، لہٰذا صرف ایک عام بات کہی جا سکتی ہے کہ پروردگار نے جس طرح سے زوجہ پر کچھ فرائض رکھے ہیں اسی طرح سے شوہر پر بھی کچھ فرائض ہیں، ان دونوں کو اپنے اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ نہ زوجہ شوہر کے گھر والوں کے سلسلے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایک ایسا کام کرے کہ جو کسی قسم کی توہین کا سبب شمار ہو، اور اسی طرح سے شوہر بھی اپنی زوجہ یا اپنی زوجہ کے گھر والوں سے متعلق کوئی ایک ایسا کام کرے کہ جو دونوں میں سے کسی کی توہین کا سبب قرار پائے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جا کر بیٹھیں، اپنی بات پیش کریں، انشاءاللہ ان کی زبان سے نکلا ہوا حل آپ کی زندگی کو دوبارہ خوشحال بنا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا لڑکا بیوٹی پارلر میں کام کر سکتا ہے؟ انہوں نے یہ وضاحت نہیں فرمایا بیوٹی پارلر جو لڑکیوں کے لیے وہ بیوٹی پارلر یا آج کل لڑکوں کے بھی بیوٹی پارلر اور سیلونز وغیرہ ہوتے ہیں۔ بہرحال آگا اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے، بیوٹی پارلر کا کام حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تفصیل ہے اس میں۔ اگر حلال کام اس بیوٹی پارلر میں ہو رہا ہو تو پھر اس لڑکے کے لیے بھی حلال کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر حرام کام ہو رہا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک دو مثال پیش کر دوں۔ مثال کے طور کے اوپر بیوٹی پارلر کامن ہو کہ جہاں پر مرد خواتین کی بیوٹی کا انتظام کرے یا ان کے بالوں کو ہاتھ لگائے، یہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر نامحرم مرد نامحرم عورت کے بال چھو رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوٹی پارلر میں کچھ ایک ایسا کام کیا جا رہا ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر ایسی صورت میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ بیوٹی پارلر میں کام کرے۔ لہٰذا آپ پہلے یہ معلوم کر لیں، یہ بتائیں کہ بیوٹی پارلر میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ کس کام کو حلال قرار دیا گیا اور کس کام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام صدام ہے، میری امی کا آپریشن ہے تو ان کا آپریشن کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آپ کا سوال آیا، اب تک انشاءاللہ آپریشن ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور گھر میں کچھ پریشانیاں، کچھ دعا بتا دیجئے، کچھ عمل بتا دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ یہ تلنگانہ عادل آباد سے سوال کر رہے تھے صدام صاحب۔ بہت ہی ظاہر ہے کہ جب بیماری کا موقع ہو انسان بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پروردگار تمام انسانوں کو، تمام انصاف پسند افراد کو اپنی زندگیوں میں نیک اور سعادت مند قرار دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں، اپنی دعاؤں پر توجہ دیں، اور خاص طور سے اہل بیت اطہار کا ذکر اپنے گھر میں آپ شروع کریں۔ آپ یقین جانیے ناموں کی برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ناموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے وہاں یہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ ہم سب اپنے نام اہل بیت اطہار کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر اور اللہ کے اسماء کے اوپر قرار دیں۔ یہ تاکید ہے۔ معتبر روایتوں میں اور فریقین نے اپنے وہاں لکھا ہے کہ نام اللہ کے اسماء کے جو صفات کے اسماء ہیں، اور اسی طرح سے انبیاء کرام کے نام، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کے ناموں پر اپنے گھروں میں نام رکھیں۔ نام اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ آج کل ہمارے قوم میں لڑکے دوسری قوم کی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم کی لڑکیوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اور وہ بھی اگر باہر کہیں شادی کر لیتی ہیں تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو بتائیے یہ لڑکیاں جو موجود ہیں ان کا کس طرح سے ان کی شادی ہو، یہ کیا کریں، جبکہ لڑکے غیر قوم میں شادیاں کر رہے ہیں۔ سید نجم نقوی ناگپور سے سوال کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنی قوم کی بچیوں کو چھوڑ کر دوسری قوم میں جا کر شادیاں کرے۔ دونوں احتیاط کریں۔
نہ یہ کام لڑکوں کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کام لڑکیوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب شادیاں اپنی اپنی قوم میں، اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے کلچر میں کریں۔ انشاءاللہ پروردگار اگر اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے گھروں میں برکتیں بھی پروردگار عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ 700 نمبر ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے ایک دعا بتائی تھی، جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ اس کے لیے کیا کریں۔ مجھ سے وہ خطا ہو گئی کہ میں نے وہ دعا نوٹ نہیں کی، پلیز ایک بار پھر بتا دیجئے۔ میں آغا سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر سے دعا بتا دیجئے۔ اس موقع پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس آیہ شریفہ کو اپنے قنوت میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے سجدے میں ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیہ شریفہ کو فیروزے پر لکھ کر اپنے داہنے ہاتھ میں ضرور پہنیں۔ انشاءاللہ پروردگار اس آیہ شریفہ کی برکت اور اہل بیت اطہار سے توسل کی بنا پر اولاد عطا فرمائے گا۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ مولانا صاحب، پونے سے ہمارا سوال ہے، میں جتنا بھی کام آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، بتائیے برکت کے لیے کیا کروں؟ آپ نے برکت کے لیے ابھی تک کیا کیا پہلے وہ آپ بتائیے، پھر اس کے بعد مزید برکت کے لیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات، ہم نمازیں، اپنی دعائیں، اپنی عبادتیں، اپنی مناجات، صدقہ دینا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، صلہ رحم اختیار کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو برکت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ان سب کو ہم اختیار کر رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہے تو پھر آپ مزید اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی برکت عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ اگر کوئی کام میں بہت زیادہ مشکل آتی رہتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن شادی کے لیے بہت مشکلات آ رہی ہیں، پیسے کا انتظام بھی نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کا جواب آغا دیجئے۔ میں نے ابھی آج ہی یہ دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ سے جب دریافت کیا گیا کہ شادی کی مشکلات کو کیسے حل کیا جائے، آپ نے نماز استغاثہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کہ جس کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمت والرضوان نے بھی لکھا ہے اور بھی متعدد کتابوں میں موجود ہے، اس نماز کو پڑھیں، یقیناً شادی سے متعلق مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ پھر سے میں عرض کر دوں، نماز استغاثہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو پڑھا جائے، یقیناً اس طرح کی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ We don't have Islamic banking system here in India. What are the fiqhi directions about interest in banks that we invariably use in India? ابھی اتفاق سے اسی پروگرام میں اس سے متعلق عرض کیا گیا ہے کہ اگر انسان انٹرسٹ کی بنا پر لون لے رہا ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو یہ انٹرسٹ کے پے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو رقم لے رہا ہوں اسی رقم کو لون کے طور پہ واپس کروں گا، لیکن قانون کی بنا پر انسان وہ اضافی رقم کو انٹرسٹ کی شکل میں دیتا ہے۔ لیکن یہ توجہ رہے، اگر انٹرسٹ کا کام کرنا پڑ رہا ہو تو پھر اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر پھر ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں ایک بدھسٹ ہوں، مجھے اسلامی تعلیم بہت اچھی لگتی ہے اور میں اردو سیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہمارا کلچر ہے۔ ہم ایک دوسرے مذاہب کی عزت و احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہمارے بھائی بدھسٹ ہیں اور یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے بہت ہی متاثر ہیں۔ تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں اور یہ پیغام انسانیت پہنچانا چینل ون کا شیوا ہے اور یہی ہمارا موٹو ہے۔
جی بہت خوشی کی بات ہے، اور اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو انسانیت کو پہنچانے کا مذہب ہے، اور اسی لیے لوگ اسلام کی تعلیمات کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آج چینل ون اپنے کو کامیاب محسوس کر رہا ہے جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پروگرام کو تمام مذہب اور تمام مسلک والے، بلکہ یوں کہوں مذہب اور مسلک سے اوپر اٹھ کر لوگ اس پروگرام کو آج دیکھ رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے، ہم دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم محبتیں بانٹ رہے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کا یہی پیغام ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا یہ پیغام کہ محبتیں بانٹتے رہو، نفرتیں مٹاتے رہو، لوگوں کو بھی کامیاب کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو بھی ہمیشہ انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام ریناز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے آدمیوں میں روزی رزق نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ان کے یہاں رزق کی تنگی ہے، برکت نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی عمل یا دعا بتا دیجیے۔ پہلے آپ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے افراد نمازوں کی طرف سے بے توجہ ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے حقوق اور خاندان اور گھر والے اور میراث کی تقسیم، ان سارے امور میں کسی کی حق کی تلفی ہو رہی ہو، اس کی تلافی کریں۔ پہلے ان والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کمی تو نہیں رہ رہی ہے، اس کو پہلے پورا کریں۔ خوش اخلاقی خود بخود رزق کو لے کر آتی ہے، انسان کی امانت داری رزق لے کر آتی ہے۔ عبادتوں میں انسان کو کتنی دلچسپی ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دعائیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اہل بیت اطہار سے توسل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے گھر میں رزق بھی لا سکتا ہے اور اپنے گھر میں برکت بھی لا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سراج فاطمہ حیدرآباد سے ہوں۔ میرے بھائی کی وائف ہمیشہ، ہم جب گھر پر ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ لڑتی ہیں۔ کچھ وظیفہ بتائیے تاکہ ہمارے اندر اختلافات ختم ہوں اور محبت بڑھے۔ جی آپ نے پوچھا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ یہ پہلے معلوم کریں کہ کس چیز کو ناپسند کرتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور ہے کہ جس کو وہ ناپسند کرتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور ہے کہ جس کی بنا پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس ایک پوائنٹ کو، اس ایک شے کو، اس ایک چیز کو آپ اپنے وجود سے دور کریں، انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ جب ملاقات کریں گے تو پھر آپس میں دوستی، محبت اور اخوت بڑھے گی۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سے میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں لڑکی کی عزت زیادہ ہے اور ایک خاص مرتبہ ہے، اور مجھے اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے کیا ماں باپ کو بیٹی کی خدمت ان پہ فرض ہے؟ میری ایک آپ سے درخواست ہے کہ اگر لڑکی کے لیے ماں باپ جو ہیں یا باپ جو ہے 10 لاکھ روپیہ اگر اس کے پاس ہے، وہ لڑکی کے لیے خرچ کر دے اور لڑکے کے لیے کچھ نہ کرے، تو اس کے بعد میں جب لڑکا اس قابل نہ ہو کہ کچھ کما سکے اور وہ باپ سے کہے کہ وہ 10 لاکھ میں سے کچھ 2-4 لاکھ روپے مجھ پر خرچ کرتے تاکہ میں کوئی کام کاج کر سکتا یا کچھ کر سکتا، تو باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کو پال پوس کے بڑا کر دیا، بس میری ذمہ داری یہ تھی، تو کیا یہ اسلام میں صحیح ہے؟ درد دل بیان کیا ہے کسی نوجوان نے اپنے والدین سے متعلق۔ مناسب نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے والدین سے متعلق گفتگو کرے۔ والدین کو اپنے مال پر پورا حق اور اختیار حاصل ہے، وہ اس مال کو کہاں کس پر خرچ کر رہے ہیں، اولاد کو اس سے متعلق اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اپنے والد سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ رقم ہمیں بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرحال گھر کا داخلی مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے لیے کوشش کریں کہ گھر میں بیٹھ کر اسے حل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین سے متعلق عام جگہوں پر اس طرح کی گفتگو کی بنا پر ہم اللہ کی ناراضگی مول لے لیں، اور جو ابھی تک ہم نے ثواب اور برکت اور اجر پایا ہے ان سب سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔
अस्सलाम वालेकुम, अलैकुम सलाम। क्या खुम्स के पैसे विन चैनल के अकाउंट में जमा कर सकते हैं? जो अकाउंट चैनल पे दिखाया जा रहा है। काइंड रिगार्ड्स फिरोज़ भाई फ्रॉम कश्मीर। आपके सामने मराज कराम के जो इजाज़ा हमारे पास मौजूद है, आप यकीनन से हमें इमाम जो है वो चैनल विन को दे सकते हैं। हमारे पास इजाज़ा मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, यकीनन आप अपना सहम इमाम इस चैनल विन को दे सकते हैं, लेकिन ये आप ज़रूर कोट कर दें कि ये सहम इमाम है, ताकि उसी के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मैं कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट रायचूर से बोल रहा हूँ। जी, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं मेरी अम्मी के साथ, और मेरे भाइयों बहनों के साथ भी, और मेरे साथ भी। हम सब के ख़िलाफ़ ही रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए हमसे लड़ते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब वो काफ़ी बदल चुके हैं। जी, देखिए, इस मसले में आप मालूम करें कि ये हालात क्यों चेंज हुए। अचानक विदाउट रीज़न कोई चेंजिंग नहीं आती। ये तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं और करती हैं कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसी कमी ज़रूर आई है कि जिसकी बिना पर ये चेंजिंग हो रही है। उस चीज़ को ख़त्म करने की, उस रीज़न को तलाश करें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल और आपके घर के हालात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। जनाब, हम खुशबू बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क़ज़ा नमाज़ों का किस तरह से अदायगी की जा सकती है, मुझे बता दीजिए। क़ज़ा नमाज अगर इंसान से हो गई है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको अदा कर ले, ताकि इंसान की ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। कोशिश करें कि अपनी नमाज़ों को क़ज़ा न होने दें, और जब भी क़ज़ा हो जाए तो सबसे पहली फ़ुर्सत में उसकी अदायगी के लिए कोशिश करें, ताकि ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैं कुरैशी हूँ और लड़का खान है। पता नहीं यही वजह या और कोई वजह है, बताइए मैं क्या करूँ। दिल्ली से रोशनी का सवाल है। जी, आप अपने वालिदैन से गुफ्तगू करें। अगर वाक़ईन उनके लिए यह रिश्ता मुनासिब है तो जाकर वो लड़के के वालिदैन से बात करें, गुफ्तगू करें, और उनको ये बात समझाएं कि मुसलमान होना शर्त है, ये कास्ट की क़ैद नहीं है शादियों के लिए। लिहाजा अगर वालिदैन को समझाएंगे तो मसला हल हो सकता है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये कि जब भी कोई माँ अपने बेटे की शादी लेकर बहू लेकर आती है, तो क्या उसको इतना हक़ नहीं कि वह अपनी बहू को किसी मसले में डांट सके, या अपने बेटे से बहू की गलती के बारे में कोई बात कर सके? और क्या इस्लाम बहू को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह अपनी सास और या ससुराल वालों की बात माने, या उनके लिए कोई मुख्तसर सा काम करे? और अगर बीवी अपने शौहर को उसकी माँ से अलग कर रही है, तो क्या ये इस्लाम में जायज़ है? और लोगों के बीच गीबत करना या किसी के बारे में कोई बुरी बात या झूठ बातें फैलाना, क्या इस्लाम में इसका कोई हुक्म है? और मौलाना साहब, प्लीज़ आप मेरे घर के सुकून के लिए कोई दुआ बता दीजिए, या कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे हमारे घर में सुकून हो जाए। जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो जिसकी वजह से हम कोई ऐसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इन गुनाहों की माफ़ी का ख़ुलासा भी हमें बता दिए किस तरह से करना चाहिए। इल्तमास दुआ। ये कई सवालात हैं जो आगा खिदमत पेश कर रहा हूँ। कुल 7 सवालात हैं कि जिन 7 को अगर पेश किया जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा। बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इसी चैनल विन के ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम क्यों बिखरते हैं रिश्ते की शक्ल में आ चुका है। आप उस प्रोग्राम को देखिए। तकरीबन जो सवालात हमारी बहन ने पूछे उनके जवाबात मुझे जहाँ तक याद है उस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जहाँ तक ये बात है कि इंसान के लिए कोई दुआ, कोई अमल, आप अल्लाह से यकीनन दुआ करें, दुआए तवस्सुल पढ़ें। शायद हो सकता है हम न समझ पा रहे हों, लेकिन हमारी कोई कमी और कमज़ोरी हो कि जिसकी बिना पर ये हालात पैदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआएं कीजिए, अल्लाह से मुनाजात कीजिए, कोशिश कीजिए, दुआए तवस्सुल ज़रूर पढ़िए। परवरदिगार आपकी मुश्किल को आसान फरमाए।
آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام تدوی ہے, میں جلگاؤں سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جمعے کے دن پیاز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. Sometimes I close my eyes during namaz, imagining myself before Kaaba. Is it right or wrong? Please reply. یہ SMF حسین دہلی سوال کر رہے ہیں. جی کوئی مشکل نہیں, اگر آپ نے آنکھ بند کر لی امیجن کرنے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. نماز مغفرت والدین میں تسبیح پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور جو شکر کی نماز ہوتی ہے یعنی شکرانے کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جتنے مستحب نمازیں ہیں کیا اس میں ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. کیا مسلمان کے لیے گلے میں کراس پہننا جائز ہے؟ چونکہ یہ ایک علامت ہے ایک مذہب کی, اور دوسروں کے مذہب کی علامتوں کو اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے, لہٰذا اس کراس کے پہننے سے احتیاط کرتے ہوئے اس کو ترک کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب, جو نکاح کا ولیمہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے دنوں کے اندر ولیمہ کرنا چاہیے جس کا ثواب ہو, یعنی ولیمے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے یا نہیں اسلام میں؟ بات کو واضح کریں, مہربانی ہوگی. میرا نام سہیل رضوی ہے, میں بریلی یو پی سے بول رہا ہوں. جی روایت موجود ہے کہ ولیمہ شادی کے فوراً بعد اگلے دن ہونا چاہیے, اور اس کے وہاں تک مستحب, اور اس کے بعد یعنی دوسرے دن یہ ولیمہ نیکی اور احسان ہے یعنی اچھا ہے, اور تیسرے دن کے لیے ہے کہ انسان اگر دوسروں کی طرف سے کہا جا رہا ہو تو اس صورت میں تیسرے دن بھی ولیمہ کر سکتے ہیں. البتہ یہ 3 دن کے اندر کیے جانے والے ولیمے کے تذکرے کی یہ معنی ہے کہ بہتر 3 دن کے اندر ہے, لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر, مثلاً آج کل لاک ڈاؤن کی بنا پر یا کسی اور سبب کہ انسان پردیس میں ہے وطن واپس آئے گا تو ولیمہ کر لے, اگر کسی قسم کی تاخیر ہو رہی ہو تو اس تاخیر میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. مؤمنین کو کھانا کھلانا, مؤمنین کو دعوت دینا, مؤمنین کو اپنے گھر میں بلا کر دسترخوان پر بٹھانا یہ خود بے پناہ برکتوں کا سبب ہے. لہٰذا ولیمہ کسی بھی موقع پر اگر کرنے کی گنجائش اور کرنے کا موقع مل جائے اسے ضرور انجام دیں, اور کوشش کریں کہ مؤمنین کو ضرور اپنے گھر میں بلاتے رہیں انشاءاللہ. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سیدہ تنزیلہ کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ کہ ہم کوئی رشتہ کرتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے یا مشورے کے بغیر ہم رشتہ کریں؟ کیا اس سے ہمارے رشتے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یا کوئی غلط کام ہے؟ جی استشارہ جس کو کہتے ہیں, جس کو مشورہ کہتے ہیں, وہ انسان کو مستقبل کی بہت سی مشکلوں سے بچا لیتا ہے. لہٰذا ضرور دریافت کریں آس پاس اطراف اپنے دوست احباب سے, اور اس کے بعد پھر شادی کے لیے آگے بڑھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سید مہدی عباس اندھیری ایسٹ ممبئی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں 28 سال کا ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنے گھر میں رمضان المبارک کے مہینے کی ایک فکس تاریخ کو خمس نکالا ہے اور دیکھا ہے نکالتے ہوئے. نہ ہی میرے گھر میں اور نہ ہی کسی رشتہ دار کے یہاں زکوٰۃ نکالتے دیکھا ہے. ایسا کیوں؟ ہم اہل تشیع زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم زیادہ تر خمس پر ہی توجہ کیوں دیتے ہیں, زکوٰۃ پر نہیں؟ ایسا کیوں؟ پلیز زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے کہ زکوٰۃ کن حالات میں اور کن چیزوں پر واجب ہے, اور زکوٰۃ فروع دین میں 4تھے نمبر پہ ہے, خمس 5ویں نمبر پر ہے. تو نوازش ہوگی کہ اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیں کہ زکوٰۃ پر زور کیوں نہیں ہے, خمس پر زور کیوں ہے؟ 2 مختلف سوال ہیں میرے بھائی کے. پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے, تو میں عرض کروں کہ زکوٰۃ 10 چیزوں پر فرض کیا گیا ہے. گیہوں, جو, کھجور, کشمش, سونا چاندی, اونٹ, گائے, بھیڑ بکری اور مال تجارت. یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے, اور ان کی تفصیلات بھی ہیں, آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. میں جلدی عرض کر دوں کہ گیہوں, جو, کھجور اور کشمش
جب ان میں سے کسی کی مقدار 847 کلو تک ہو تب ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی، اگر یہ 100 گرام تک سونا پہنچ گیا ہمارے گھر کا یا 525 گرام تک چاندی پہنچ گئی تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سونا اور چاندی جویلری کی شکل میں نہ ہوں بلکہ سکے کی شکل میں ہوں کہ جن کا معاشرے میں رواج ہو۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان سب کا بھی الگ الگ نصاب ہے۔ 5 اونٹ ہو تو نصاب شروع ہوتا ہے، یا گائے 30 عدد ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ دینی ہے، یا بھیڑ بکری 40 عدد ہوں تو پھر اس صورت میں انسان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت میں بھی اگر 75 گرام سونے تک انسان کا مال تجارت کا اس کے پاس ہو تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو تفصیل ہو گئی۔ اب آئیے، یہ جو سوال پوچھا گیا کہ کیوں شیعہ حضرات کے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کم اور خمس کا تذکرہ زیادہ ہے، جبکہ وہ 4تھے نمبر پر، خمس 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کا ایک بنیادی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ خمس سب پر واجب ہے، جتنے مؤمنین ہیں سب پر خمس فرض ہے، لیکن زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن پر ایک مخصوص مقدار، مخصوص نصاب تک یہ ساری چیزیں ہوں، اور معمولاً یہ چیزیں نصاب تک لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لہٰذا زکوٰۃ بھی ان پر فرض نہیں ہوتی۔ مثلاً انسان معمولاً جو آج اس بامبے شہر میں جو مثلاً میں اس بامبے شہر کی اس لیے مثال دینا ہوں تاکہ بات جلدی ذہنوں تک پہنچ جائے، بامبے شہر میں کس کے پاس اتنا گیہوں ہے کہ جو 847 کلو تک اس نے کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کیا ہو؟ جو، کھجور، کشمش کس کے پاس اتنی موجود ہے؟ یا سونے چاندی کی جہاں تک بات ہے، یہ سکہ رائج الوقت کہاں آج ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہو پاتی۔ اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، یہ جو نصاب میں نے عرض کیا کہ 40 کی عدد، 30 کی عدد، یہ ساری چیزیں کہاں انسانوں کے پاس معمولاً نارمل انسان کے پاس نہیں ہوتی، یا مال تجارت 75 گرام سونے تک نہیں ہو پاتا، لہٰذا وہ بھی مال تجارت پر احتیاط لازم ہے کہ انسان زکوٰۃ دے۔ لہٰذا اس بنا پر کچھ مخصوص لوگوں پر ہی یہ زکوٰۃ فرض ہو پاتی ہے کہ جن کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے، بقیہ پر نصاب نہ پورا ہو پانے کی بنا پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن خمس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو سارے مؤمنین پر فرض ہے، وہ چاہے 2 کروڑ روپے کما رہا ہو یا وہ انسان اپنی مختصر سی 2000 کی آمدنی کے اوپر ہی سال اس کا مکمل ہو رہا ہو، سب پر فرض ہے، لہٰذا خمس کا تذکرہ ہو پاتا ہے۔ زکوٰۃ چونکہ عامۃ البلوہ لوگوں کے لیے زیادہ استعمال کا موقع نہیں آتا، اس بنا پر زکوٰۃ کا ذکر بھی کم آتا ہے۔ میں جلدی سے ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن مجید میں زکوٰۃ لفظ کو کامن طور پر یوز کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ لفظ کو قرآن مجید نے اس معنی میں استعمال کیا ہے جو اللہ کے لیے نکالا جانے والا مال ہے، کہ جس میں خمس بھی شامل ہے، جس میں صدقہ بھی شامل ہے، جس میں نذر کی رقم بھی شامل ہے، جس میں فطرہ بھی شامل ہے، جس میں یہ نصاب والی زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے جب لفظ زکوٰۃ کو استعمال کیا تو وہ کامن میننگ میں ہے، لہٰذا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہاں پر تو زکوٰۃ کا بار بار ذکر ہے لیکن عملی زندگی میں زکوٰۃ کیوں نہیں؟ عملی زندگی میں زکوٰۃ وہی ہے کہ جو صدقہ، خمس یا بقیہ موارد میں اللہ کے لیے نکالا جانے والا مال ہے، لہٰذا زکوٰۃ پر عمل پیرا سارے مؤمنین بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ گھر میں توضیح المسائل ضرور رکھیں، اور یہ سارے مسئلے جو ہیں خمس کے، زکوٰۃ کے، یہ سب اس میں موجود ہیں۔ آپ جس کی بھی تقلید، جس مرجع تقلید کی مقلد ہوں، اس کا آپ توضیح المسائل اس کی گھر میں ضرور رکھیں تاکہ آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات مفصل طور سے مل سکیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ کہ جو ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اسے اپنے مرحومین کو کیا ہم بخش سکتے ہیں؟ انسان مستحبات کو اپنے مرحومین کو بخش سکتا ہے، جیسے 27 رجب المرجب کا رکھا گیا روزہ، جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ سال بھر مستحب رکھا گیا روزہ،
لیکن اگر سال کے بقیہ دنوں میں بھی واجب روزہ انسان رکھ رہا ہے، مثال کے طور پہ نذر کی بنا پر فرض ہو گیا، یا ماہ مبارک رمضان کا روزہ چھوٹا تھا اس کی قضا کر رہا ہے، یا کسی مرد مومن کا روزہ اپنے لیے اس نے رکھا ہے تاکہ اس کے روزے کی ادائیگی ہو جائے، ان سب کو انسان مرحومین کو ایصال ثواب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کا روزہ چونکہ انسان پر خود فرض ہے، لہٰذا اس کو کسی اور کو ہدیہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ماہ مبارک رمضان میں انسان مؤمنین کو افطار کرا رہا ہے، اسے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اسے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں میرٹھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 20 آدمیوں کو صدقہ نکالا، اور جن لوگوں کو صدقہ نکالا ان میں سے ہی ایک آدمی محتاج ہو گیا، تو کیا اس ضرورت مند کو میں وہ صدقہ جو اس کے نام سے میں نے نکالا تھا اس کو دے سکتا ہوں؟ جی، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں آپ۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو صدقہ نکالتے ہیں، چاہے جان کا یا کاروبار کا یا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا، کیا اس صدقے کے پیسوں کو چیریٹیبل آرگنائزیشن میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ دین کے لیے، مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں تو اور غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ صدقے کی رقم غریب اور محتاج کے لیے ہے جو مستحق ہیں، لہٰذا ان پر خرچ کرنے والے اداروں کو دیجیے اور ان غریبوں تک یہ رقم پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے پہلا کہ دنیا گھوم رہی یا سورج، اس سلسلے میں قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام کیا کہتی ہے؟ خاص کر نان مسلم بھائی یہ سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے، ہمارے برادر نے پوچھا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق خود سورج کے لیے بھی ایک خاص قسم کی حرکت ہے، زمین کے لیے بھی حرکت ہے، چاند کے لیے بھی حرکت ہے۔ سورہ یاسین کی میں اپنے برادر سے التماس کروں گا کہ دیکھیں، ان تینوں آیتوں میں پروردگار عالم نے زمین سے متعلق سورج اور چاند دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے کہ مرد مومن نے پوچھا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ سورج گہن اور چاند گہن کیا ہے؟ یہ سورج گہن اور چاند گہن کو اہل بیت اطہار نے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، قدرت پروردگار کی نشانی کے طور پر قرآن مجید بھی اس کو دیکھتا ہے اور اہل بیت اطہار بھی اس کو قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانی ہے، اس لیے یہاں پر نماز آیات کو فرض کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ کسی کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جو 18 سال کا ہے، تو کیا اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے اس کی قضا نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر ان کا بیٹا مجبور تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، تو اس سلسلے میں کیا ماں اس کی قضا نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر اس بچے پر زندگی میں نماز فرض تھی تو پھر اس کی نماز کی قضا بھی اگر چاہیں تو انجام دے سکتی ہیں، لیکن پوری کیفیت پتہ چل جائے کہ اس بچے کی دماغی کیفیت کیا تھی اور وہ بچہ ذہنی طور پر کتنا ڈیولپڈ تھا۔ اگر ذہنی طور پہ ڈیولپڈ تھا اور وہ نماز کو سمجھتا تھا تو نماز فرض تھی اس کے اوپر، اور اگر نماز نہیں تھی، نہیں پڑھی ہے، تو پھر اس کی نماز کو ماں پڑھ لے ابھی۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ سوال ہے کہ کیا بچہ اگر سجدہ چاٹ لے یا سجدہ پر تھوک لگ جائے تو سجدہ نجس ہو جاتی ہے، کیا اس پر پھر سے سجدہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بچہ آپ کی نگاہ میں پاک ہے، اور آپ کے لیے اس بچے کی اگر تھوک لگ گئی ہے سجدہ پر تو اس کو نجس نہیں قرار دیا جائے گا۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے ان سوالات کو آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ کے ذریعے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔
اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے گا اور اس دہائے کرامت میں تمام مؤمنین پر پروردگار اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہوئے اس کرونا وائرس کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرمائے گا۔ میں آج کے اس پروگرام کے آخر میں دعا کے موقع پر اس عظیم خطیب، مفسر، عالم اور محقق کو یاد کرنا چاہوں گا کہ جن کا انتقال ابھی اسی ہفتے ہوا سرزمین پڑوس کے ملک میں، اور جن کے لیے ساری دنیا میں سوگ منایا گیا، علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عرصہ دراز تک امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت انجام دی اور اپنی خطابت کے ذریعے سے حق اہل بیت کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ ہمارے سرزمین ہندوستان کے بہار سے متعلق یہ عظیم المرتبت شخصیت نے پڑوس کے ملک میں منتقل ہونے کے بعد بھی اسی انداز میں خدمت انجام دی کہ جو ایک عالم دین کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ نجف اشرف کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ اپنے وطن واپس پلٹے تو آپ نے مستقل نہ جانے کتنے منبروں سے ان علوم کو نشر کیا کہ جن علوم کو اہل بیت اطہار نے دنیا کے حوالے کیا تھا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جناب ابو طالب کے ایمان کو منبروں سے ثابت کیا، لہٰذا پروردگار نے جناب ابو طالب ہی سے منسوب تاریخ میں آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور روز محشر بھی جناب ابو طالب ہی کے ساتھ آپ کو محشور قرار دے انشاءاللہ۔ مرحوم کے تمام پسماندگان کی خدمت میں ہم تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام پر پروردگار سے تمام مؤمنین کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اطہار کی عنایتوں کے زیر سایہ اس کرونا وائرس کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ یقیناً ہم ان سوالات کے جو جوابات مل رہے ہیں شریعت کی روشنی میں، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب ان حالات میں جو پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہر جگہ جو ایک مصیبت، ایک وبا ہے، یہ وقت ہے بہترین کہ ہم اپنے معبود کو یاد کریں، دل کی گہرائیوں سے یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈاکٹرز کی طرف سے ہمیں احکامات ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو بہت سی جگہ کھولا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مرض ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے بڑھنے کے چانسز اور زیادہ ہو گئے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو روزگار فراہم ہو جائے۔ لیکن جو احکامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا میڈیکل جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کی طرف سے احکامات ہیں، اس پر پوری طرح سے عمل کریں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے ہم برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ارد گرد، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنی بلڈنگز کو، اپنے شہر کو جو ہے اس مرض سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ ہم ذریعہ نہ بنیں کسی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کا، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو، خصوصاً محبان اہل بیت علیہ السلام کو اس مرض سے اور ہر مرض سے نجات عطا فرمائے اور ہماری دعا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔